السلام علیکم، جانے جہاں میں خوش آمدید۔ جنت کے پتے بائی نمرہ احمد، ایپیسوڈ 27۔ یہ آپ کا قلم کیا میرے انٹرویو کے ساتھ میری تصویر بھی چھپے گی؟ ترک دکاندار نے بہت سادگی سے پوچھا تھا اور وہ کہنے لگی کوشش کروں گی۔ اس نے مسکراہٹ دبائے سر ہلا دیا اور جہان شانے اچکا کر پلٹ گیا تو اس نے ایک ممنون نگاہ دکاندار پہ ڈالی جو جواباً مسکرا دیا تھا، اور پھر وہ جلدی سے جہان کے پیچھے لپکی۔ مل لیے تم دوست سے؟ نہیں، بعد میں ملوں گا۔ سلیمان ماموں پرسوں استنبول آ رہے ہیں، تمہیں پتہ ہے؟ وہ دونوں ساتھ ساتھ جزیرے کی ایک گلی میں چل رہے تھے جب جہان نے اسے بتایا۔ معلوم ہے، اسی لیے تو آج میں تمہارے ساتھ واپس چلی جاؤں گی۔ اس نے ابھی کا ترتیب دیا ہوا پروگرام اسے بتایا۔ ابا نے جب اپنے کاروباری ٹرپ کا ذکر کیا تھا تو اس نے استنبول واپس جانے کا تیار کر لیا تھا، اور اب جہان کے آنے سے تو اور بھی آسانی ہو گئی تھی۔ اس سے زیادہ وہ ویسے بھی چھٹیاں افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ اور پھر چلتے چلتے اس نے فوراً سوال کیا کہ عیسیٰ کی پہاڑی کس طرف تھی؟ جب سڑک ختم ہوئی اور وہ پہاڑی راستے پر چڑھنے لگے تو جہان ایک جگہ رک گیا اور ذرا متذبذب انداز میں دو مخالف سمتوں میں جانے والے پہاڑی راستوں کو اس نے دیکھا۔ ارے یہ کیسے ہو گیا کہ جہان سکندر کو اپنے ترکی کے راستے بھول گئے؟ وہ جتا کر مسکراتی ایک سمت اوپر چڑھنے لگی اور ٹھنڈی ہوا سے اڑتی شال کو اس نے سختی سے شانوں کے گرد لپیٹ کر پکڑ رکھا تھا۔ جہان سکندر جب بیوقدہ تمہارے اور ڈی جے کے ساتھ آیا تھا نا، تو اس وقت وہ 2 سال بعد ادھر آیا تھا۔ ہاں مجھے یاد ہے، تب بھی ڈی جے کے فون کرنے پہ تم بامشکل ہی راضی ہوئے تھے۔ اور تم اس وقت ڈی جے کے ساتھ بیٹھی نا، ہماری باتیں سن رہی تھی، ہے نا؟ مجھے تو ڈی جے نے بتایا تھا کہ تم مصروف ہو۔ وہ اس کے پیچھے پہاڑی پہ چڑھتے ہوئے ہلکے سے مسکرا کر بولا۔ اس نے بعد میں بتایا تھا مجھے۔ وہ مڑی نہیں تھی، لیکن اسے حیرت ہوئی تھی کہ جہان کو اتنی پرانی بات بھی اتنی ڈیٹیل سے یاد تھی۔ عیسیٰ کی پہاڑی کی چوٹی پہ وہ یوں ہی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے کرتے پہنچ گئے تھے، اور پہاڑی کی چوٹی کسی سرسبز لان کی طرح چپٹی اور گھاس سے ڈھکی ہوئی تھی۔ وہاں فاصلے فاصلے پہ بہت اونچے درخت بھی لگے ہوئے تھے، یوں جیسے کسی یونیورسٹی کیمپس کا لان ہو، اور دور دور ٹولیوں میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک طرف ایک چکور بلاک کی مانند لکڑی کی عظیم الشان قدیم عمارت تھی۔ وہ ایک خستہ حال قدیم یونانی یتیم خانہ تھا جس کو دیکھنے دور دور سے لوگ عیسیٰ کی پہاڑی پہ آتے تھے۔ وہ دونوں ایک درخت تلے آ بیٹھے اور حیا نے تنے سے ٹیک لگا لی، جبکہ جہان اس کے قریب ہی کوہنی کے بل گھاس پہ نیم دراز ہو گیا۔ اسے بے اختیار ٹاپ کپی کے عقبی برآمدے کا منظر یاد آ گیا جب وہ دونوں اسی طرح بیٹھے تھے۔ لمحے جزیرے کی ہواؤں سے پھسلتے اور لکڑی کی قدیم عمارت پہ گر رہے تھے، گویا بارش کے اندیکھے قطرے ہوں۔ عمارت کے قریب چند لڑکے گھاس سے ہٹ کر ایک الاؤ کے گرد بیٹھے باتیں کر رہے تھے، اور الاؤ سے آگ کی لپیٹیں اٹھ اٹھ کر فضا میں گم ہو رہی تھیں۔ اور پھر وہاں بیٹھے ایک عجیب سا سوال حیا نے جہان سے کیا۔ جہان، کبھی تم نے اپنی جلد پہ جلنے کا زخم محسوس کیا ہے؟ وہ دور اس الاؤ کو دیکھتی ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی۔ غریب شیف دن میں کئی بار ہاتھ جلاتا ہے میڈم۔ اس نے ایک نگاہ جہان پہ ڈالی اور اسے لگا کہ اس نے تو اپنا سوال ضائع کر دیا ہے۔ یہ بات تو اسے میجر احمد سے پوچھنی چاہیے تھی۔ اس نے سوال غلط بندے سے کیا تھا۔ تم ہر وقت اپنے آپ کو اتنا غریب کیوں کہتے ہو جہان؟ لمحے بھر کو تو اسے جہان پہ جیسے بے حد غصہ آیا تھا۔ استقلال اسٹریٹ میں تمہارا ریسٹورانٹ ہے، جہانگیر میں تمہارا گھر ہے، اور جس روز ہم پاکستان میں آئے تھے میں نے دیکھا تھا ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی گیجٹ تمہارے کمرے میں رکھا ہوا تھا۔
अब वो सब तो तुम्हें गिफ्ट नहीं मिले थे ना? और वो भी बगैर शर्मिंदा हुए बहुत ही डिठाई से मौजू बदलते हुए कहने लगा, तुम शायद जख्म की बात कर रही थी। तुम्हारी गर्दन का जख्म ठीक हुआ? मेरे जख्म बहुत से हैं, मैंने इनका शुमार छोड़ दिया है जेहान। वो जरा तल्खी से कहती हुई रुख मोड़कर कदीम और खस्ता हाल इमारत को देखने लगी। हरकत करने से उसके कान की बाली में मौजूद मोती हिलने लगा था, लेकिन जेहान को तो याद भी नहीं होगा कि यह मोती उसी ने तो हया को दिया था। अच्छा, तो तुम्हारी रिपोर्ट कहाँ तक पहुंची? वो मुस्कुराहट दबाए उसे देखते हुए पूछने लगा, जैसे उसे अभी तक यकीन नहीं आया हो कि हया इत्तेफाक से फूलों की मार्केट में थी। बहुत दूर तक। सुनना चाहोगे? हाँ, तुमने उस बेचारे दुकानदार से फूलों के मुतालिक कौन सा राज उगलवाया, जरा मैं भी तो सुनूं। वो कोहनी के बल जरा ऊपर को होकर बैठते हुए बोला। मैं फूलों के मुतालिक नहीं, अब्दुर्रहमान पाशा, उसके गुमशुदा भाई और होटल ग्रैंड के मुतालिक रिपोर्ट लिख रही हूं। और जिंदगी में पहली बार उसने जेहान के चेहरे से रंग उड़ता हुआ देखा और वो एकदम सीधा होकर बैठ गया। तुम मजाक कर रही हो, है ना? नहीं, लेकिन अब तुम ये बात मत कहना कि इस्तांबुल में अब्दुर्रहमान पाशा नामी कोई बंदा नहीं है। वो है, और वो होटल ग्रैंड का मालिक है। लेकिन तुम जानते हो ना कि इस होटल का असल मालिक कौन था? और अब जेहान ने जवाबन सवाल नहीं किया था, वो बिना पलक झपके बस उसको देख रहा था। उसका छोटा भाई। अब्दुर्रहमान का एक छोटा भाई था जो अचानक 1.5-2 साल कबल मंजरे आम से गायब हो गया। अगर आज वो इधर होता ना तो अब्दुर्रहमान पाशा इतना मजबूत और नाकाबिले शिकस्त न बना बैठा होता। मैं वो वजह तलाश कर रही हूं जिसकी वजह से उसका भाई यूं रूपोश हुआ है। और वो बहुत ही उलझन से उसे देख रहा था और फिर से पूछने लगा कि तुम ये सब जानकर क्या करोगी? ये सब जानने के बाद मैं ये स्टोरी हौले को दूंगी और वो अपनी सहाफी दोस्त को। यूं मासूम सी ये कहानी अखबार में छपेगी और अगर ये चीज एक दफा मीडिया के हाथ लग जाए ना तो प्रेशर के बायस या तो अब्दुर्रहमान अपने भाई को ढूंढ निकालेगा या फिर मीडिया। वो बहुत खुशी से बोलती ही जा रही थी। हया, अगर ये इतना ही आसान होता तो कोई पहले ही कर चुका होता। और तुम उसके भाई को मंजरे आम पर लाकर करोगी क्या? मैं चाहती हूं कि लोग इस गलत फहमी से निकल आएं कि अब्दुर्रहमान पाशा किसी वोल्डेमॉर्ट लॉर्ड का नाम है। तुम यकीन करो जेहान, मैंने जितनी इस मामले पे तहकीक की है उतना ही मुझे अंदाजा हुआ है कि पाशा तो कुछ भी नहीं है। ये महज एक जाली प्रोपेगेंडा मुहिम है। बाज लोग ना खुद को ताकतवर कहलाकर अपनी अना को तस्कीन पहुंचाते हैं। मैं कानून पढ़ रही हूं, मुझे इन बारीकियों का पता है। और जवाबन जेहान कहने लगा, अच्छा हुआ कि तुमने बता दिया कि तुम कानून पढ़ रही हो, वरना मैं तो अब तक भूल ही चुका था। जेहान, बात मत बदलो। तुम सोच भी नहीं सकते कि जब मीडिया में यह बात आएगी कि होटल ग्रैंड का असल मालिक यूनान नहीं बल्कि किसी छोटी सी जगह पे गुमनामी की जिंदगी बसर कर रहा है, तो इस बात को कितना उछाला जाएगा। स्टॉप दिस हया प्लीज। वो एकदम झुंझलाया था। अरे तुम्हें क्या जरूरत है तुम्हें पराये मसले में पड़ने की? और जरूरी तो नहीं है ना कि पाशा ने अपने भाई को निकाला हो सकता है कि वो खुद ही चला गया हो, और हो सकता है कि ना उन दोनों के दरमियान कोई सेटलमेंट हो। 1000 मुमकिनात हो सकती हैं, तुम नहीं जानती। और ये भी तो हो सकता है कि उसने खुद अपने भाई को वापस आने से रोक रखा हो। अगर अखबारात इस खबर को उछालेंगे ना तो अब्दुर्रहमान पाशा की इस खुद साख्ता शोहरत के गुब्बारे से सारी हवा निकल जाएगी।
اور اب کی بار حیا بہت ہی مزے سے بولی تھی، اور پھر جہان کے تاثرات دیکھ کر اچنبا ہوا۔ وہ بہت مضطرب اور کوفت زدہ لگ رہا تھا۔ عبد الرحمن پاشا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، فرق پڑے گا نا تو اس کے بھائی کو حیا۔ بہت سے لوگ نئی زندگیاں شروع کر لیتے ہیں، وہ خود ہی اپنی پرانی زندگی میں نہیں لوٹنا چاہتے۔ اس طرح اس کو ایکسپوز کر کے تم اس کی زندگی مشکل میں ڈال دو گی۔ خواہ مت پڑو ان لوگوں کے مسئلوں میں۔ اور خیر چلو چلتے ہیں، مجھے واپس کام پہ بھی پہنچنا ہے۔ وہ ایک دم ہی اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے انداز میں واضح اضطراب تھا۔ جہان، تمہیں اپنے دوست سے نہیں ملنا؟ اور جہان نے رک کر ایک نظر اسے دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلا دیا اور کہنے لگا، نہیں، پھر کبھی مل لوں گا، لیکن مجھے سامان پیک کرنے میں ذرا سا وقت لگے گا۔ تم پورٹ پہ میرا انتظار کر سکتے ہو؟ میں تب سامان لے کر سیدھی وہیں آ جاؤں گی۔ تو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں نا تمہارے دوست کے گھر؟ نہیں، تم بور ہو جاؤ گے، مجھے ساتھ والی آنٹی نے کچھ چیزیں بھی لینی ہیں تو وقت لگ جائے گا۔ میں تمہیں پورٹ پہ ملوں گی نا۔ وہ جہان کو عائشہ گل کے گھر کے باہر لگی AR پاشا کی تختی دکھانے کی متمل ہرگز نہیں تھی۔ اوکے، اس نے زور نہیں دیا تھا اور وہ شانے اچکا کر سر جھکائے نیچے اترنے لگا۔ وہ تو خود کسی اور ہی بات پہ الجھا ہوا لگ رہا تھا، اور یہاں پہ یہ سین ہوا ختم۔ جیسے ہی وہ گھر آئی، اس نے جلدی جلدی سامان پیک کیا، فون کر کے عائشہ سے معذرت کی اور دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے ابا کی آمد کا بتا کر جب اپنا بیگ لیے نہایت عجلت میں بندرگاہ جانے کے لیے نکلی تو اسے بھول چکا تھا کہ اس کا پزل باکس اوپر اسٹڈی کی میز پہ پڑا رہ گیا تھا۔ And the scene is over۔ اگلا سین سٹارٹ ہوتا ہے AR پاشا سے۔ دوپہر کی سرخی بیوقدہ کی اس سرسبز درختوں سے گھری گلی پہ چھا رہی تھی۔ بلند و بالا عثمانی محل کے سفید ستون سنہری روشنی میں چمک رہے تھے۔ عبد الرحمن ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا گول چکردار سینے اوپر چڑھ رہا تھا، اور اس کے جوتوں کی دھمک پہ تو کچن میں کام کرتی عائشہ کے سبزی کاٹتے ہاتھ رک گئے تھے۔ گھر میں جوتوں سمیت صرف عبد الرحمن ہی گھوما کرتا تھا۔ وہ مڈل کلاس ترکوں کی طرح گھر سے باہر کبھی بھی جوتے نہیں اتارتا تھا، بلکہ استنبول کی ہائی ایلیٹ کی طرح قالین پہ بھی جوتے پہن کر بہت تفاخر سے چلا کرتا تھا۔ عائشہ نے صبح اسے SMS کر دیا تھا کہ حیا کل چلی گئی ہے اور رات میں آنے بھی آ گئی تھی، تو وہ چاہے تو گھر آ سکتا ہے، سو وہ آ گیا تھا۔ عائشہ نے جلدی سے سنک کی ٹوٹی کھولی، ہاتھ دھوئے اور انہیں خشک کیے بنا باہر نکلی تو اسے عبد الرحمن بالائی منزل کی راہداری کے پہلے دروازے میں داخل ہوتا دکھائی دیا۔ وہ اسٹڈی میں جا رہا تھا اور عائشہ بھی تیز قدموں سے اس کے پیچھے زینے چڑھنے لگی۔ اسٹڈی روم کا دروازہ پورا کھلا تھا اور عبد الرحمن ایک بک شیلف کے سامنے کھڑا کتابیں الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ عائشہ نے چوکھٹ میں رک کر سلام کیا، السلام علیکم۔ وعلیکم۔ وہ ہاتھ میں پکڑی کتاب کے صفحے پلٹ رہا تھا، اور وہ اتنے دن بعد گھر آیا تھا لیکن اس کا انداز ابھی بھی ویسے ہی تھا۔ تم کب آئے؟ ابھی۔ وہ کتاب رکھ کر اسٹڈی ٹیبل کی طرف آیا اور دراز کھول کر اندر رکھی اشیاء ادھر ادھر کرنے لگا۔ کیا ڈھونڈ رہے ہو تم؟ عائشہ کو بے چینی ہوئی۔ کچھ پیپرز تھے اور ایک کتاب بھی۔ وہ اب گھٹنے کے بل زمین پہ بیٹھا نچلی دراز کھول رہا تھا، اور وہ اداسی سے بولی، تم ابھی تک مجھ سے ناراض ہو؟ نہیں، وہ بنا پلٹے بولا تھا۔ دیکھو، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں نے جو بھی کہا تھا آنے کے لیے کہا تھا۔ اتنا عرصہ ہو گیا مگر تم نے اس دن کے بعد مجھ سے کبھی ٹھیک سے بات بھی نہیں کی۔
عائشہ میرے معاملات میں مت بولا کرو، اس نے مڑ کر ایک سخت نگاہ عائشہ پہ ڈال کر کہا اور واپس پلٹ گیا۔ تم نے اپنی دوست کو میرے سو کالڈ بھائی کے بارے میں بھی بتایا نا؟ اس نے مجھے خصوصاً یہ بتانے کے لیے ہی فون کیا تھا، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور پھر عائشہ نے بھی بڑی نرمی سے لیکن خفا لہجے میں کہا، میں تمہارے حکم کی پابند تو نہیں ہوں نا عبد الرحمن؟ بہارے نے ہماری لڑائی کا ذکر کیا تو میں نے پوری بات بتا دی، اور اس سے کیا ہوتا ہے بھلا؟ اور اس نے بھی بات بدل دی اور کہا، آنے کدھر ہیں؟ وہ اب ٹیبل پہ رکھی کتابیں اٹھا اٹھا کر کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ سو رہی ہیں، اور وہ یہ کہہ کر پلٹ گئی اور جاتے ہوئے اس کا چہرہ بہت خفا اور اداس تھا۔ وہ چلی گئی تو عبد الرحمن نے پلٹ کر دیکھا اور پھر برہمی سے سر جھٹکا۔ یہ لڑکی نہ مروائے گی اسے کسی دن۔ اور پھر سرخ جلد والی کتاب ایک فائل تلے رکھی تھی اور اس نے گہری سانس لے کر کتاب اٹھائی۔ اس کے اندر وہ کاغذات پڑے تھے جو اس نے پہلے وہاں رکھے تھے۔ اب کتاب اٹھا کر جیسے وہ پلٹنے لگا تو اس کی نگاہ ایک شے پہ رک گئی۔ وہ ایک سیاہی مائل پزل باکس تھا جس کے چاروں اطراف جلی ہوئی لگتی تھیں اور ان پہ سنہری حروف ابھرے ہوئے تھے۔ عبد الرحمن نے کتاب واپس رکھی اور آہستہ سے وہ باکس اٹھایا، پھر اس کو الٹ پلٹ کر کے وہ سطور دیکھنے لگا۔ ایک شیر تلے کوڈ بار کے 6 چوکٹے بنے تھے اور ان میں متفرق حروف ابھرے ہوئے تھے۔ وہ باکس پکڑے ہوئے باہر آیا اور عائشہ بھی کچن سے اسی وقت نکلی تھی جب وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا، اور عبد الرحمن نے نامحسوس انداز میں باکس والا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ عائشہ نے اسے نہیں دیکھا تھا، وہ سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور وہ راہداری سے گزر کر پچھلے دروازے سے ہوتا ہوا عقبی باغیچے میں آ گیا۔ وہاں کونے میں عائشہ کی ورک ٹیبل رکھی تھی جس پہ بہارے کوئی کلرنگ بک رکھے رنگ بھر رہی تھی۔ بہارے سے تو وہ آتے ہوئے مل چکا تھا، سو اب اسے آتے دیکھ کر وہ سادگی سے مسکرا دی۔ بہارے، وہ مدھم سے مسکراہٹ لبوں پہ سجائے اس کے قریب آیا اور پزل باکس اس کے سامنے کیا۔ یہ کس کا ہے؟ او، یہ تو حیا کا ہے، وہ یہیں بھول گئی۔ وہ حیرت سے بولی، کل اس کا کزن آیا تھا نا تو اسے جلدی میں جانا پڑا۔ تمہیں پتا ہے اس کا کزن بہت ہینڈسم ہے۔ یہ حیا کا ہے؟ عبد الرحمن نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دہرایا۔ ہاں، یہ اسے کسی نے دیا تھا۔ کس نے؟ وہ بنا پلک جھپکے بہارے کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ یہ تو مجھے نہیں پتا، بہارے نے شانے اچکا دیے۔ کیا یہ عائشہ نے بنایا ہے؟ ہاں، مگر تم اس سے پوچھنا نہیں، اس کے خریدار نے تمہیں بتانے سے منع کیا تھا۔ اور بہاری کی آواز سرگوشی میں بدل گئی تو وہ مسکرا دیا۔ ہاں، اسی لیے تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں، کیا تم اس کو کھول سکتی ہو؟ نہیں، اس کی پہیلی ابھی حیا نہیں حل کر سکی تھی۔ تم کر سکتے ہو؟ بہارے کی تو آنکھوں میں جیسے چمک اٹھی۔ شاید، لیکن بہارے کلی۔ وہ ذرا سا جھکا اور دھیرے سے بولا، یہ باکس میرے پاس ہی ہے اور یہ بات میرے اور تمہارے درمیان راز رہے گی۔ تم حیا یا عائشہ کو نہیں بتاؤ گی اس بارے میں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک، بہارے نے الجھتے ہوئے سر ہلا دیا۔ لیکن دیکھو، تم اس کو توڑنا نہیں، توڑ کر کھولنے سے اس کے اندر کی موجود شے تمہارے کام کی نہیں رہے گی۔ اور وہ بھی سر ہلا کر واپس پلٹ گیا۔ بہارے اپنی کلرنگ بک چھوڑ کر اس کے پیچھے آئی، اور وہ جب تک اندر آئی عبد الرحمن اوپر جا چکا تھا اور وہ دبے پاؤں زینے چڑھنے لگی۔ تیسری منزل پہ عبد الرحمن کے کمرے کا دروازہ نیم ہوا تھا اور بہارے نے چوکھٹ کے قریب سر نکال کر جھانکا تو اس نے دیکھا کہ عبد الرحمن پزل باکس الماری میں رکھ رہا تھا۔
اور الماری کا دروازہ بند کرنے کے بعد اس نے لاک لگایا اور چابی اپنے بیڈ کی سائڈ ٹیبل کے دراز میں ڈال دی اور بہارے جلدی سے پیچھے ہٹ گئی اور بلی کی چال چلتی واپس اتر گئی۔ عبد الرحمن نے وہ باکس کیوں رکھ لیا ہے؟ اس کا ذہن کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا اور یہاں پہ ہوا یہ سین ختم۔ اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ حیا سلیمان کے والد محترم پہنچ چکے ہیں وہاں پہ۔ ابا آج صبح ہی پہنچے تھے اور اب وہ مرمرا ہوٹل میں تھے۔ مرمرا ہوٹل ٹاکسم میں ہی واقع تھا۔ حیا اور ڈی جے نے غریب عوام کی طرح وہ شاندار ہوٹل باہر سے ہی دیکھا تھا، اور اگر آج ڈی جے ہوتی تو وہ دونوں اس بات کو بہت انجوائے کرتی کہ ابا اب اسی ہوٹل میں رہ رہے تھے۔ اس کا ڈورم ڈی جے کے بغیر بہت ادھورا تھا اور ڈی جے ابھی تک وہیں تھی۔ وہ تو جیسے کہیں گئی نہیں تھی، ہر چیز میں ڈی جے کی یادیں تھیں۔ ہالے نے کل ڈورم بدل لیا تھا اور اب وہ ڈی جے کے بنک پہ منتقل ہو گئی تھی۔ البتہ ان دونوں نے اس بنک سے ملحقہ میز پہ ڈی جے کی ٹوٹی اینک ٹیپ سے جوڑ کر رکھ دی تھی، اور رات کو انجم باجی اور ہالے اس کے پاس ہی رک گئی تھی۔ وہ تینوں گھنٹوں ڈی جے کی باتیں ہی کرتی رہی، اور پھر حیا انہیں بتانے لگی، جب ہم پہلی دفعہ آپ سے ملے تھے نا تو اسے آپ کے انڈین ہونے پہ بہت اعتراض تھا۔ اسے پاکستان کا T20 فائنل میں آخری بال پہ مصباح کے آؤٹ ہونے کا بہت دکھ تھا۔ اس نے اس کے بعد کرکٹ دیکھنا بھی چھوڑ دی تھی۔ بعض دکھ تو اصل واقعات سے بڑے ہو جاتے ہیں، جیسے ڈی جے کی محبت سے ڈی جے کا دکھ بڑا ہو گیا تھا۔ اور پھر اسے اور بھی واقعات بتانے لگی، استقلال اسٹریٹ میں انہوں نے جو کچھ کیا تھا۔ اس کے اور ہالے کے پاس بہت سے واقعات تھے، اور وہ یادوں سے نکل کر جب سوئی تو صبح دیر سے اٹھی اور آج چھٹی تھی اور اب اسے ابا سے ملنے جانا تھا، سو وہ اب اسی کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ جو گہرا سبز فراک اس نے پہنا تھا یہ وہی تھا جو وہ ڈی جے کے ساتھ آخری دفعہ پھپھو کے گھر پہن کر گئی تھی، جب ڈی جے نے اسے کہا تھا کہ بالکل پاکستان کا جھنڈا لگ رہی ہو۔ کچھ یاد کر کے تو وہ اداسی سے مسکرائی اور پھر پرفیوم اٹھایا۔ ابھی اس نے اسپرے نوزل پہ انگوٹھا رکھا ہی تھا کہ بہارے کہیں آس پاس سے چیخی تھی اور کہہ رہی تھی، یہ کیا کر رہی ہو؟ اچھی لڑکیاں اتنا تیز پرفیوم لگا کر باہر نہیں جاتی۔ اور وہ ایک دم رک گئی۔ ہوف، عائشہ گل اور اس کی اچھی لڑکی۔ اسے ان باتوں کو اپنے ذہن پہ حاوی نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے دوبارہ نوزل دبانا چاہا لیکن پتہ نہیں کیوں اس نے پرفیوم واپس رکھ دیا اور اپنے بازو کے اوپری حصے پہ داغے گئے الفاظ پہ تو وہ پہلے ہی سکن کلر کا بینڈیج لگا چکی تھی۔ فراک کی شفون کی آستینوں سے بازو جھلکتے تھے اور کلر بینڈیج نے ان کو ڈھانپ لیا تھا۔ اس نے سبز دوپٹہ ٹھیک سے شانوں پہ پھیلایا اور کھلے بالوں کو کندھے کی ایک طرف ڈالتی ہوئی باہر نکل گئی، اور اسے پھر سے وہ بات یاد آئی کہ اچھی لڑکیاں بال کھول کر باہر نہیں نکلتی۔ وہ اپنے ذہن میں گونجتی آوازوں کو نظر انداز کرتی اب سیڑھیاں اتر رہی تھیں۔ اس سے پھر سے وہ آوازیں گونجنے لگیں کہ اچھی لڑکیاں اللہ تعالی کی بات مانتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ سر جھٹکتی آخری زینہ پھلانگ آئی۔ اچھی لڑکیاں، اچھی لڑکیاں، اچھی لڑکیاں۔ اس نے اپنا سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ آخر یہ کیا ہے؟ اندھیرے پہ اندھیرے اور لہر پہ لہر۔ صبح ہی کے وقت اسے ہر طرف اندھیرا دکھنے لگا تھا اور وہ سوچنے لگی کہ اس کی روشنی کہاں تھی۔ وہ بے دلی سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی انجم باجی کے اپارٹمنٹ کی طرف آئی۔
अंजुम बाजी अपना चार्जर उसके कमरे में ही भूल गई थी। उनका चार्जर लौटाकर उसने अब चले जाना था, लेकिन पता नहीं क्यों वो रुक गई। अंजुम बाजी, मेरे बालों की फ्रेंच ब्रेड बना देंगी? उसने खुद को कहते सुना। हाँ श्योर, इधर बैठो। अंजुम बाजी ब्रश लेकर उसके बाल संवारने लगी। हया, तुम्हारे बालों को क्या हुआ है? फ्रांसीसी तर्ज की चोटी के बारीक पल बांधते हुए वह हैरत से कह उठी और वो जरा सी चौंकी। क्या हुआ? तुम्हारी स्कैल्प की जिल्द का रंग ऐसा सुर्ख भूरा सा हो रहा है जैसे छाले हुए थे बालों में। नहीं, वो एक शैम्पू रिएक्ट कर गया था, बस चंद दिन में ठीक हो जाएंगे। उसने उनसे ज्यादा खुद को तसल्ली दी थी। और चोटी बनाते हुए बाल खिंच रहे थे और सर की जिल्द दर्द भी कर रही थी, लेकिन वो बर्दाश्त करके बैठी रही। आयशा ने जब वो वैक्स उतारी थी तो उसके बालों को कितना नुकसान हुआ और कितना नहीं, आयशा ने कभी उसे तफसील नहीं बताई थी और उसे नहीं मालूम था कि कभी वो इस सारे वाक़े की तफसील दोबारा से सुन भी सकेगी। उसने अंजुम बाजी के अपार्टमेंट से निकलने से कबल खुद को आईने में नहीं देखा था और उसे पता था कि वो फ्रेंच ब्रेड में बहुत अच्छी भी नहीं लग रही होगी। लेकिन खैर, वो चली गई और जब वो स्टॉप पे पहुंची तो उसने देखा कि हुसैन और मोमिन गुरसिल शटल से उतर रहे थे। मोहसिम से कहना कि मुझे उसको कुछ दिखाना है, वो नरम मुस्कुराहट के साथ हुसैन से कहकर बस में चढ़ गई। और वो वापस आ जाए तो फिर मोहसिम के साथ मिलकर पजल बॉक्स की पहेली हल करने की कोशिश करेगी। और मरमरा होटल टॉक्सिम डिस्ट्रिक्ट में वाक़ था। शीशों से ढकी बुलंदोबाला इमारत गोया कोई ऊंचा सा टॉवर हो। अंदर से भी वही चमकता, आंखों को खैरा करता हुआ मंजर था। वो पतली हील से पुरएतमाद अंदाज में चलती लॉबी में आई और अब्बा ने उसे बताया था कि वो लॉबी में ही होंगे और वो उसे दूर से ही नजर आ गए थे। उनका उसकी तरफ नीम रुख था और वो खड़े किसी से महव गुफ्तगू थे। वो उनकी तरफ बढ़ने ही लगी थी कि निगाह अब्बा के साथ खड़े दोनों अफराद पे पड़ी तो एकदम से उसके पांव बर्फ की सिल बन गए, क्योंकि अब्बा के साथ कोई और नहीं, उनके कारोबारी शराकतदार लुगारी अंकल और वलीद लुगारी थे। गोया करंट खाकर हया मुड़ी और तेजी से एक दूसरी राहदारी में आगे बढ़ती चली गई और सर शुक्र कि उनमें से किसी की नजर अभी तक उस पे नहीं पड़ी थी। वह सोचने लगी कि काबिले नफरत शख्स कहां से आ गया और उसका सामना कैसे करे और वो क्या करे। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बस वो बिना देखे लेडीज रेस्ट रूम की तरफ आ गई और फिर वहां आईने से ढकी दीवार के आगे कतार में बेसन लगे हुए थे और एक तरफ बाथरूम्स के दरवाजे थे। एक तुर्क लड़की एक बेसन के सामने खड़ी आईने में देखती लिपस्टिक दुरुस्त कर रही थी और हया उससे फासले पे आईने के आगे आकर खड़ी हो गई और फिर अपने अक्स को देखते हुए उसने बेख्तियार गर्दन पे हाथ रखा। जब वलीद ने उसका दुपट्टा खींचा था तो उसकी गर्दन पे रगड़ आई थी और फिर डोली का खुरदरा हाथ और उसका फ्राइंग पैन, मगर यहां तो कोई डोली था ही नहीं जो उसके लिए आ जाता। वो तो अकेली थी, तो किससे मदद मांगे? उससे जो किसी मुश्किल में उसके साथ नहीं होता था। लेकिन शायद अब की बार उसने कुछ सोचते हुए जल्दी से मोबाइल पे जेहान का नंबर मिलाया। तवील घंटियां जा रही थी और वो कहने लगी कि उठा भी चुको जेहान। वो फोन कान से लगाए कोफ ज़दा सी खड़ी थी और आईने में झलकते उसके चेहरे पे अब तक जख्मों के निशान मुंदमिल हो चुके थे। 5वीं घंटी पे जेहान की खुमार आलूद आवाज गूंजी। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त सो रहा है, बराए मेहरबानी काफी देर बाद राब्ता करें, शुक्रिया।
اور وہ تو جھلا سی ہی گئی. جہان اٹھو اور میری بات سنو. میں بہت تھکا ہوا ہوں, پلیز مجھے سونے دو. اور میں نے ریسٹورانٹ. جہنم میں گیا تمہارا ریسٹورانٹ. تم ابھی اور اسی وقت مرمرا ہوٹل پہنچو. ابا آئے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی ان کے دوست وغیرہ بھی ہیں. مجھے اکیلے ان سے ملنا اچھا نہیں لگ رہا. اور اس کی آواز میں بے بسی آ چکی تھی. اور ساتھ کھڑی لڑکی اب بالوں کو اونچے جوڑے میں باندھ رہی تھی. اور جہان کو دیکھے کہنے لگا, میں نہیں آ رہا, مجھے آرام کرنے دو. ٹھیک ہے, جہنم میں جاؤ تم اور تمہارا ریسٹورانٹ. اور جن لوگوں نے تمہارے ریسٹورانٹ میں توڑ پھوڑ کی تھی نا, انہوں نے بہت اچھا کیا تھا. تم ہو ہی اس قابل. اس نے زور سے بٹن دبا کر کال کاٹ دی. اور ترکی لڑکی اب بیسن کی سلیب پہ رکھا سکارف اٹھا کر چہرے کے گرد لپیٹ رہی تھی. اور حیا چند لمحے اسے بے خیالی میں تکتی رہی, اور پھر کسی میکانکی عمل کے تحت اس نے شانوں پہ پھیلا دوپٹہ اتارا اور سر پہ رکھ کر چہرے کے گرد تنگ ہالا بنا کر پلو بائیں کندھے پہ ڈال دیا. سبز دوپٹہ کرنکل جارجٹ کا تھا اور چاروں اطراف سفید موٹی پائپنگ ہوئی ہوئی تھی, پاکستان کا جھنڈا. کندھے آستین کلائیاں تک دوپٹے میں چھپ گئی تھیں. لیکن کیا وہ اچھی بھی لگ رہی تھی؟ اس نے خود سے پوچھا, پھر جواب دیا کہ شاید نہیں. لیکن کس کو؟ کسی نے اس سے پوچھا تھا. اور پھر ایک دم سے اس کا دل پرسکون ہو گیا, کیونکہ اس وقت وہ لوگوں کو اچھی لگنا بھی نہیں چاہتی تھی. وہ یہ سب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کر بھی نہیں رہی تھی. وہ تو شاید صرف اپنا دفاع کر رہی تھی. نیکی, اللہ تعالیٰ کا خوف اسے اب بھی ان میں سے کچھ محسوس نہیں ہوا تھا. وہ صرف لوگوں سے بچنے کے لیے یہ سب کر رہی تھی. اور پھر وہ گئی وہاں پہ اور اس نے کہا, ابا. ان کے عقب میں جا کر اس نے ان کو پکارا تو وہ تینوں ایک ساتھ پلٹے. او مائی چائلڈ. ابا خوشی سے آگے بڑھے اور ایک رسمی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے وہ ابا سے ملی اور پھر لغاری انکل کو فاصلے سے ہی سلام کیا. بیٹا, یہ لغاری ہیں میرے دوست, اور یہ ان کے صاحبزادے ہیں ولید. اور ولید ایک محسوس مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے بولا کہ مجھے تو آپ جانتی ہوں کہ ہم پہلے مل چکے ہیں, لیکن مجھے یاد نہیں اور میں ہر کسی کو یاد رکھتی بھی نہیں ہوں. ذرا رکھائی سے کہہ کر وہ ابا کی طرف مڑی اور اپنی بات کا رد عمل آنے سے قبل ہی بولی, آپ کو کدھر لے کر جاؤں ابا؟ استنبول کی سیر آپ کہاں سے شروع کرنا چاہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ انکل استقلال اسٹریٹ چلتے ہیں, اس رونق کے بارے میں تو بہت سنا ہے. ولید کی مسکراہٹ تو ذرا سمٹی تھی, لیکن وہ ابھی بھی مایوس نہیں ہوا تھا. اور استقلال اسٹریٹ کی رونق سے اس کا اشارہ اس جگہ کے بازار اور نائٹ کلبز کی ہی طرف تھا. اور ابا بھی مسکراتے ہوئے بولے کہ جہاں تم کہو. تم تو زیادہ جانتی ہوگی نا استنبول کو. میرا خیال ہے ابا کہ ہم بلو ماسک چلتے ہیں. میں جہان کو بھی بتا دوں. وہ سارا پروگرام بنا کر موبائل پہ جہان کو میسج کرنے لگی. اور جان بوجھ کر بھی جہان کا نام لینے کے باوجود ان باپ بیٹے نے نہیں پوچھا کہ کون ہے جہان. اور اسے مزید کوفت ہوئی اور اسی کوف زدہ انداز میں اس نے میسج لکھا, ہم بلو ماسک, آیا صوفیا اور ٹاپ کپی جا رہے ہیں. تم اسی جگہ آ جاؤ, اور اگر تم نہ آئے نا تو میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی. اور فوراً ہی جہان کی طرف سے جواب آیا, یہ بات سٹیمپ پیپر پہ لکھ کر دو. فائن, اب میں تم سے واقعی کبھی بات نہیں کروں گی. اور پھر جہان کی طرف سے رپلائی آیا, تو کیا ٹیکسٹ کرو گی؟ اور ساتھ ہی ایک معصوم سا مسکراتا چہرہ بھی تھا. لیکن اس نے جواب نہیں دیا.
اور اگر وہ واقعی اس کے سامنے ہوتا نا تو وہ اس وقت اس کی گردن ہی دبوچ لیتی۔ آیا صوفیہ اور ٹاپ کپی پیلس ساتھ ساتھ ہی واقع تھے اور ان کے سامنے سڑک کی دوسری جانب استنبول کی مشہور زمانہ نیلی مسجد تھی۔ پچھلی دفعہ اگر ڈی جے اور پھر جہان کی طبیعت خراب نہ ہوتی تو وہ لوگ نیلی مسجد ضرور جاتے، لیکن اب تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ نیلی مسجد، سلطان احمد مسجد کا رنگ نیلا نہیں تھا، لیکن اس کے اندرونی عظمت ٹائلز نیلی تھیں۔ باہر سے اس کے گنبد یوں تھے گویا چھوٹے چھوٹے پیالے الٹے رکھے ہوئے ہوں، اور مسجد کے احاطے کے آگے گیٹ تھا اور اس کے باہر قطار میں بینچ لگے ہوئے تھے، یوں کہ ہر 2 بینچز کے درمیان ایک میز تھی۔ اب بینچ پر وہ اور ابا میز کے ایک طرف، جبکہ ولید لغاری صاحب دوسری طرف بیٹھ گئے۔ موبائل حیا نے گود میں رکھا ہوا تھا، گو کہ اب وہ جہان کی طرف سے واقعی مایوس ہو چکی تھی کہ وہ تو آنے نہیں والا، اور وہاں ہر سو کبوتر پھڑپھڑا رہے تھے اور اڑ رہے تھے، اور ہوا سے اس کا دوپٹہ بھی پھسلنے لگا اور وہ بار بار اسے 2 انگلیوں سے پیشانی پہ آگے کو کھینچتی۔ آج اسے اپنے سر سے دوپٹہ نہیں گرنے دینا تھا، آج واقعی نہیں۔ اور پھر اس نے دیکھا کہ ابا اور لغاری انکل آپس میں گفتگو کرنے لگے اور کہنے لگے کہ رات کے سیمینار کے بعد تو یوں کرتے ہیں کہ عمیر خان سے بھی مل لیں گے، جبکہ وہاں پہ بیٹھا ولید اسے نظروں کے حصار میں لیے اس کے بالکل مقابل بیٹھا ہوا تھا، اور وہ گردن موڑ کر لا تعلق سی اڑتے کبوتروں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ دفتن اس نے ابا اور لغاری انکل کو اٹھتے ہوئے دیکھا اور چونک کر اس نے بھی گردن موڑی۔ تم لوگ یہیں بیٹھو، ہم آتے ہیں، اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے وہ دونوں آگے بڑھ گئے۔ انہیں کچھ دیکھنا تھا یا پھر کوئی مل گیا تھا، یا پھر شاید ولید نے ہی اپنے باپ کو کلو دیا تھا، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہیں بیٹھی رہی، اور دل کی تو عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ ابا کو بھی شاید ترکی آ کر اتاترک کا اثر ہو گیا تھا۔ پاکستان ہوتا تو وہ کبھی بھی یوں اپنی بیٹی کو دوست کے بیٹے کے ساتھ تنہا چھوڑ کر نہ جاتے، اور ان کے جاتے ہی ولید صاحب تو اپنی اوقات میں واپس آ گئے اور کہنے لگے، تمہیں واقعی آپ کو یاد نہیں ہوں؟ وہ بڑے ہی محسوس سے انداز میں مسکراتے ہوئے سے دیکھ رہا تھا، اور حیا نے گردن پھیر کر سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ وہ کہنا کہ میرے ابا کے دوستوں کے پاس بہت سے کتے ہیں، اور مجھے کبھی کسی ایک کتے کا بھی نام یاد نہیں رہا، لیکن وہ بڑے ہی ڈھیٹ تھا۔ جواباً اسی طرح مسکرایا گیا۔ بہت نیک ہو گئی ہیں آپ، لیکن اس سرخ رنگ میں نا آپ بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ لب بھینچے رخ موڑے بیٹھی رہی۔ کچھ کھائیں گی آپ؟ کیا پسند ہے آپ کو کھانے میں؟ اور اس نے جواباً کہا، آپ کو کیا پسند ہے کھانے میں؟ فرائنگ پین؟ اور اب کہ تو وہ بھی تمسخرانہ مسکرا کر بولی تھی، اور وہ بھی ڈٹھائی سے مسکراتا رہا، اور پھر بولا، گاڑی نہیں ہے آپ کے پاس ادھر؟ وہ کیا ہے نا، آپ کے ساتھ ڈرائیو پہ جانا مجھے اچھا لگتا۔ وہ سے یاد دلا رہا تھا ایک سنگین غلطی جس کا پردہ وہ کبھی بھی کھول سکتا تھا، اور لمحے بھر کو تو وہ اندر تک کانپ گئی، لیکن پھر بڑی مضبوطی سے اسے کہنے لگی، اپنی حد میں رہیں ولی صاحب، جو رات کے اندھیرے میں آپ کو فرائنگ پین کی ایک ضرب سے زمین بوس کر سکتا ہے نا، وہ دن کی روشنی میں تو اس سے بھی بدتر کر سکتا ہے۔ کسی احساس کے تحت اس نے چہرہ موڑا تھا تو دور سے جہان نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا، اور وہ انہی کی طرف آ رہا تھا، نیلی جینز پہ سفید ٹی شرٹ میں ملبوس،
اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ ابھی ابھی سو کر اٹھا تھا، اور حیا کی تو جیسے اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ اسے زندگی میں کبھی جہان سکندر کو دیکھ کر اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی اس وقت ہو رہی تھی۔ ہر وہ بے اختیار اٹھی اور گود میں رکھا موبائل زمین پہ جا گرا، اور وہ چونکی اور جلدی سے جھک کر فون اٹھایا تو اس کی اسکرین پہ بڑی سی خراش پڑ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے ولید بھی ساتھ اٹھا تھا، اور مسکراتا ہوا چہرہ سامنے سے آ رہا تھا جسے دیکھ رہی تھی حیا سلیمان۔ اور اس کے بعد واقعی کیا ہوا یہ ہم جانیں گے آنے والی ایپیسوڈ میں، لیکن بہت کچھ اچھا ہونے والا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔